سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی یا ان کی محبت قرآن سے ثابت ہے، تو اس پر میں انشاءاللہ العظیم بعد میں روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو غوث اعظم کہتے ہیں، غوث الثقلین کہتے ہیں، غوث پاک کہتے ہیں، پیران پیر دستگیر کہتے ہیں، تو غوث اعظم کا معنی کیا ہوتا ہے اور غوث اعظم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چونکہ جہاں ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہم بسم اللہ کا معنی تک نہیں جانتے اور بہت سارے اللہ اکبر کا معنی نہیں جانتے، اسی طریقے سے بہت سارے لوگ غوث اعظم کا معنی بھی نہیں جانتے، اور کچھ لوگ جانتے ہیں تو اس کہنے پر شرک و بدعت کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں۔ غوث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو لغت کی کتابوں میں غوث کا معنی ہوتا ہے فریاد کو پہنچنے والا اور مددگار۔ فریاد کو پہنچنے والا اور مددگار۔ اور جب کہا جائے غوث اعظم، بڑے غوث یعنی بڑے مدد کرنے والے اور بڑے فریاد کو پہنچنے والے۔ اور حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو غوث اعظم کا لقب بارگاہ سمدیجت سے بھی نصیب ہوا، اور بہت بڑے بڑے اولیاء اور اکابرین اولیاء نے بھی سیدنا غوث الثقلین کو غوث اعظم کے نام سے یاد فرمایا۔ بہت سارے مکاتب فکر کے لوگ یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ مدد کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، پھر شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنا معاذ اللہ شرک ہے، یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور پھر دلیل کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم پڑھتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو پھر غوث اعظم کسی انسان کو کہنا، بڑا مدد کرنے والا کہنا، یہ کب جائز ہوگا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود ذاتی طور پر اتنی طاقت ہے کہ وہ جس کی چاہیں مدد کریں، تو یہ ذاتی طاقتور سمجھنا یہ تو شرک کہلا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے غوث پاک کو مدد کرنے کی طاقت عطا فرمائی، تو یہ شرک و بدعت نہیں ہو سکتا۔ اور غوث اعظم کہہ کر کے کوئی خدا مراد نہیں لیتا، بندہ ہی مراد لیتا ہے۔ جب کبھی کسی نے یا غوث کہا تو ذہن کے اندر اللہ نہیں آیا، بلکہ بغداد کے شہنشاہ آئے ہیں، اور جب ان کا تصور آ جاتا ہے یہیں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم غوث پاک کو خدا نہیں مانتے، خدا کی عطا سے مدد کرنے والا مانتے ہیں۔ ایک ہے حقیقی، ایک ہے مجازی، اس کو تھوڑا سا سمجھو۔ ایک مریض شفا یاب ہو جاتا ہے، بیمار تھا، ڈاکٹر کے پاس گیا، علاج کرایا، اسے شفا مل گئی، تو دو قسم کے جملے نکلتے ہیں۔ ایک بندہ یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے اللہ نے شفا عطا فرمائی، اور کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے شفا مل گئی۔ اب جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے شفا عطا فرمائی، یقیناً اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور جو یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر کی دوا سے شفا ملی، ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، تو یہ کہنا ناجائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ ہی نے ڈاکٹر کو علم عطا فرمایا، اور اس علم کے ذریعے وہ لوگوں کو دوائی دے کر کے شفا عطا کر رہا ہے، لیکن حقیقی شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔
اس عقیدے کو. تو جس طریقے سے ہم اپنی زبان پر یا غوث کہتے ہیں یا غوث اعظم کہہ کر کے ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں، تو ہماری منشا یہی ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل نے غوث پاک کو اتنا طاقتور بنایا ہے اپنے فضل سے کہ وہ اپنے ماننے والوں کی اور پریشان حالوں کی فریاد کو پہنچ جاتے ہیں، مدد فرماتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے کہ غوث کا معنی کیا ہوتا ہے. تو جب کبھی آپ غوث اعظم کہیں تو یہ فوراً سوچیں کہ اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ فریاد کو پہنچتے بھی ہیں اور مدد بھی فرماتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں اسی طریقے سے مدد کرنے والوں کے حوالے سے ذکر آیا. چونکہ اب غوث کا معنی آپ سمجھ چکے، تو اب کیا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کہنا جائز ہے یا غوث المدد کہنا جائز ہے؟ تو اس کو اب تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں تاکہ مسئلہ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے. کیا اللہ کے ولی اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ پریشان حالوں کی مدد کے لیے پہنچ جائیں؟ ہاں، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، ان کو قوت دی ہے. بلکہ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے. پتہ چلا جو نیک ایمان والے ہیں اللہ نے ان کو بھی مددگار بنایا ہے، وہ بھی مدد کرتے ہیں. اللہ نے ان کو دستگیری کا فن عطا فرمایا ہے اور دستگیری کی طاقت عطا فرمائی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے قرآن مقدس میں دیکھیں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو. مدد کا حکم قرآن خود دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے حواریوں سے کہتے ہیں من انصاری الی اللہ، تم میں کون ہے جو اللہ کے معاملے میں میری مدد کرے. تو اگر مدد مانگنا شرک ہوتا اور مدد کے لیے پکارنا شرک ہوتا تو کبھی بھی اس طریقے سے مدد کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود نہ ہوتا. بلکہ سنو حدیث مبارکہ میں ہے اگر آپ جنگل و بیابان کے اندر جا رہے ہیں اور آپ کی سواری آپ کے ساتھ ہے، اچانک آپ اترے تھوڑا سا سستانے کے لیے اور آپ کی سواری گم ہو گئی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنگل کے اندر جہاں کوئی بھی نہیں اور آپ کی سواری گم ہو چکی ہے، سرکار فرماتے اس جنگل میں آواز لگاؤ یا عباد اللہ اعیننی احبسو، آواز لگاؤ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دے گا. تو جنگل و بیابان کے اندر پریشانی کے عالم میں مدد کے لیے کسی کو آواز دینا یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. اور وہاں فرمایا گیا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو. بندے تو بہت ہیں لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جن پر بندگی آشکار ہو جاتی ہے. ان بندوں میں اللہ عز و جل نے امام الاولیاء سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے. غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ قرب خدا کی دولت سے اس طرح مالا مال تھے اور محبت الہی میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ اللہ نے حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طریقے سے مدد پہنچانے والا بنایا. آپ کو حیرت ہوگی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ جو علماء دیوبند کے پیر کہلاتے ہیں، وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہو سکے تو ہر جمعرات کو غوث کی نیاز دلاؤ. وہ فرماتے ہیں اور انہوں نے خود سیدنا غوث پاک کو غوث اعظم لکھا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی غوث اعظم لکھا ہے.
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی غوث اعظم لکھا ہے، اور یہ سب معنی جاننے والوں نے غوث اعظم لکھا ہے۔ پتہ چلا میرے شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، بلکہ جب جب ان کو پکارو گے ان کی طرف سے کرم کی نظر ہو جایا کرے گی۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ شیخ حماد کی صحبت اختیار کیے تھے۔ اب آج کل تو ہمارے یہاں سچویشن کیا ہے، بغیر کسی صحبت کے، بغیر کسی تزکیے کے، بغیر کسی تربیت کے بہت اونچی اڑان اڑنے کا شوق ہے۔ اللہ والوں کے یہاں یہ نہیں ہوتا، وہاں رگڑا جاتا ہے، وہاں بھوکا رکھا جاتا ہے، وہاں نفس سے جنگ کرایا جاتا ہے، خواہشوں کا جنازہ نکالا جاتا ہے، ارمانوں کو کچلا جاتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اور بندہ جب اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ خود سے بھی بے خبر ہو کر خدا کی یاد میں لگ جاتا ہے تو پھر اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے جو وہ کہہ دے مولا اسے قبول کر لیا کرتا ہے۔ اب آپ سمجھے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کافی ان کی صحبت اختیار فرمائی۔ شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ٹھنڈے پانی کے تالاب میں، ایک دم ٹھنڈا پانی تھا، سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ جو تربیت کے مرحلے سے گزر رہے تھے، غوث پاک کو حضرت شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ نے دھکا دیا اور وہ اس تالاب کے اندر، جو ٹھنڈا تالاب تھا، اس کے اندر گر گئے۔ اب کڑاکے کی ٹھنڈی اور پانی بھی ٹھنڈا۔ آپ نے تھوڑی دیر کے بعد آپ تالاب سے باہر نکلے، اپنے پیرہن کو آپ نے نچوڑا اور پھر اس کے بعد نارمل طریقے سے اپنا وقت گزارنے لگے۔ تو جو سبق کے ساتھی تھے، ہوتا یہ ہے درسگاہ کے اندر کوئی استاد کسی کو ٹوک دے تو پھر بعد میں وہ درسگاہ کے کلاس کے بچے بھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہنسی لگاتے ہیں، لیکن اللہ والوں کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو تربیت کے مراحل سے گزارے جاتے ہیں تو وہاں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اتنی نگاہ دور کی نہ رکھنے والا ہنسی مذاق کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ نے ٹھنڈے پانی کے تالاب میں ڈال دیا اور غوث پاک بعد میں نکلے تو ساتھی لوگ تھوڑا سا مذاق کے موڈ میں تھے، تو شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو، تم عبد القادر کے مقام کو جان ہی نہیں سکتے، یہ تو تربیت کے مرحلے سے گزار رہا ہوں۔ غور سے سنیے گا، تربیت کے مرحلے سے گزار رہا ہوں، تم کیا جانو عبد القادر کا مقام کیا ہے، خبردار عبد القادر کا مذاق یا عبد القادر کا تمسخر نہ کرنا۔ یہ شیخ حماد فرماتے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کیا ہوا، شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا کافی عرصے کے بعد۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کی طرف تشریف لے گئے۔ اب شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر کے پاس، مزار اقدس کے پاس غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ دعا مکمل ہوئی تو چہرے پر خوشی کے آثار تھے، مسکرا رہے تھے غوث پاک۔ توجہ چاہوں گا، غوث پاک مسکرا رہے تھے۔ مریدوں نے جب دیکھا کہ شیخ مسکرا رہے ہیں تو پوچھ بیٹھے، حضور کیا بات ہے کہ حضرت کی بارگاہ میں آنے کے بعد، دعا و فاتحہ کے بعد آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو فرماتے میں نے شیخ حماد کو ان کی قبر میں دیکھا اور پھر ان کے مقام کو دیکھا، سونے کا تاج ان کے سر پر سجا ہوا ہے، سونے کے کنگن ان کے ہاتھوں میں پہنائے ہوئے ہیں، سونے کی جوتیاں ان کو پہنائی ہوئی ہیں، لیکن بس ایک معاملہ تھا، وہ یہ تھا کہ شیخ حماد کا دایاں ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا۔ اور میں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے؟ کہا عبد القادر، اسی ہاتھ سے میں نے تجھے دھکا دیا تھا، جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا میرا ہاتھ درست نہیں ہوگا۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور شیخ حماد کا ہاتھ درست ہو گیا، اللہ اکبر، تو اس خوشی سے میرے چہرے پر تم مسکراہٹ دیکھ رہے ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام؟ اور اگر کوئی یہ کہے جیتے جی وہ مدد کر سکتے تھے، وصال کے بعد نہیں، تو میں آپ سے عرض کروں گا وصال کے بعد تو اور زیادہ مدد
کرتے ہیں، اس لیے کہ اب تو عبادت کرنی ہی نہیں ہے، اب تو عبادت کا سلسلہ ختم ہو چکا، روح جسم سے نکلی، آپ قبر میں اتار دیے گئے، اب کوئی عبادت نہیں، اب تو دستگیری ہی دستگیری ہے، اب تو فریاد سننا ہی سننا ہے اور پریشانیاں دور کرنا ہی کرنا ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، کتنا بڑا نام ہے حضور مجدد الفسانی کا۔ تصوف اگر کوئی جاننا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے تو مکتوبات امام ربانی کو پڑھے، اسے پتا چلے گا تصوف کیا چیز ہے۔ وہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے، غور سے سنو، اپنے بچوں کو انہیں تعلیم دینی تھی، تو بچوں کی تعلیم کے لیے استاذ کا انتخاب مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس کا کیا وہ تھے ملا طاہر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب جب حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیٹے ملا طاہر لاہوری کے پاس پڑھ رہے تھے تو درسگاہ میں بچے بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے پڑھ رہے تھے، حضور مجدد الفسانی کا گزر ہوا، نظر پڑی ملا طاہر لاہوری کی پیشانی پر تو دنگ رہ گئے۔ بچے آئے تو بچوں سے کہا، بیٹے تمہارے استاد کی پیشانی پر میں نے دیکھا ہے کہ وہ تو شقی ہیں، بدبخت ہیں، شقاوت لکھی ہوئی میں نے دیکھی۔ اب بچے اپنے باپ کا مقام جانتے تھے تو رونے دھونے لگے، ابا آپ دعا کریں، جس استاد سے ہم پڑھ رہے ہیں اللہ اس شقاوت کو نیک بختی میں تبدیل فرما دے، آپ کی دعا اللہ قبول کرے گا۔ حضرت مجدد الفسانی رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، مولا ملا طاہر لاہوری کی شقاوت کو نیک بختی میں تبدیل فرما۔ کئی دنوں تک دعا کرتے رہے لیکن جب جب نظر پڑتی شقاوت لکھی ہوئی نظر آتی، تبدیل نہیں ہوئی۔ بچے بہت رونا دھونا شروع کیے، ابا ہمارے استاد کے لیے کچھ کیجیے، ہمارے استاد کے لیے کچھ کیجیے۔ اب حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے مان یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ غوث پاک کے صدقے میں، غوث پاک کے صدقے میں تقدیر کو بدل دیا کرتا ہے۔ میں نے فوراً بارگاہ سمدیت میں دعا کی، اے اللہ تجھے غوث اعظم کا واسطہ اس بندے کی شقاوت کو نیک بختی میں تبدیل فرما دے، سعادت میں تبدیل فرما دے۔ بس یہ کہنا تھا کہ ملا طاہر لاہوری کی پیشانی سے شقاوت ختم ہو گئی اور سعادت ان کی قسمت میں اللہ نے لکھ دیا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو بہت اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس زمانے کے اولیاء کرام اور اس زمانے کے اسلاف، اس زمانے کے اقطاب، اس زمانے کے ابدال سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے وسیلے سے دعا بھی کرتے اور آپ کی بارگاہ سے اکتساب فیض بھی کرتے۔ اب آپ دیکھیں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو ولایت کا کب علم ہوا کہ وہ ولی ہیں؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے کی طرف بڑھا تو دائیں بائیں سے آواز آنے لگی، ہٹو، اللہ کے ولی عبد القادر کو راستہ دے دو۔ اور فرماتے درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطبیت کے مقام پر فائز فرما دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے سیدنا غوث پاک کو محی الدین بھی کہتے ہیں، دین کو زندہ کرنے والے۔ اب آپ سوچیں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ محی الدین اور لقب جو محی الدین لقب ہے، اس کو دنیا تسلیم کرتی ہے، دنیا کہتی ہے کہ آپ محی الدین تھے، دین کو زندہ کرنے والے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پاپ پیادہ یعنی ننگے پیر جمعہ کی نماز کے بعد جا رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک نحیف ناتواں کمزور شخص موجود ہے جس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ مجھے اٹھاؤ۔ میں نے جیسے اس کو پکڑا اور اسے اٹھایا تو وہ ایک دم طاقتور اور توانا ہو گیا۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں دین ہوں، مردہ ہونے جا رہا تھا، تم نے زندہ کر دیا، تم محی الدین ہو۔ اب
اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں سے پلٹا تو جو کوئی ملتا تھا یا محی الدین یا محی الدین یا محی الدین کہہ رہا تھا. یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتا ہے اس بندے کی محبت کا تذکرہ اور اس کی محبت پہلے زمین والوں پر نہیں آسمان والوں سے فرماتا ہے. فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، جبریل تم بھی محبت کرو اور آسمان والوں سے کہہ دو کہ وہ سب اس سے محبت کریں. اور جب آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں پھر مولا فرماتا ہے اب زمین والوں سے بھی کہہ دو میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو. پھر زمین کے لوگ بھی اللہ کے اس ولی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کا ابواب اگر دیکھے جائیں اور کرامات کے واقعات اگر پڑھے جائیں تو حد سے سوا ہیں، حد سے سوا ہیں. لیکن سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کن مراحل سے گزرے ہیں اور یہ مقام اللہ نے ان کو کس طریقے سے عطا فرمایا، جب اسے آپ پڑھیں گے اور سنیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. ایک قدم بھی اس راستے پر چلنے کی طاقت ہمارے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گی. ایک ماں نے اپنے بچے کو غوث پاک کے پاس چھوڑا کہ میرے بچے کو علم کی دولت سے مالا مال کیجئے. بچہ توانا تھا، ماں چھوڑ کے چلی گئی. غوث پاک نے رکھا. کئی سالوں کے بعد ماں آئی تو بچہ ایک دم دبلا پتلا ہو گیا تھا اور بچہ کھا رہا تھا گھاس پتے وغیرہ اور غوث پاک مرغی کھا رہے تھے. ماں آئی تو ماں آ کر دیکھی تو بولے عجیب اللہ کے ولی ہیں، خود مرغی کھاتے ہیں، میرے بچے کو گھاس پتے کھلاتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچنے لگی میرا بچہ کتنا مضبوط اور توانا تھا، کتنا لاغر اور ناتواں اور کمزور ہو گیا. آئی غوث پاک کے پاس، میرے بچے کی حالت تو دیکھیں. اب غوث پاک کا جواب سنیے. ارشاد فرماتے تو اتنی سی بات پہ گھبرا گئی کہ تیرا بچہ گھاس کھاتا ہے اور کمزور ہو گیا اور مجھے مرغی کھاتے دیکھ کر کے تجھے تعجب ہو رہا ہے. مرغی کی ہڈیوں کو جمع کیا اور غوث پاک نے فرمایا تم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. مرغی زندہ ہو گئی. تو غوث پاک نے فرمایا سن، میں نے کئی سالوں تک جنگلوں کی گھاس کھائی اور پتے کھائے ہیں تب جا کر کے یہ مقام نصیب ہوا ہے، اور تو چند روز تیرے بچے کے گھاس پتے کے کھانے پر افسوس کر رہی ہے. مقام یوں ہی نہیں ملا کرتا، مجاہدے کے دور سے گزرا جاتا ہے تب جا کر کے مقام نصیب ہوا کرتا ہے. تب مقام نصیب. مجھے یہاں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ان سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی؟ فرمایا 5 سال. پوچھنے والے بھی اولیاء تھے. کہا 5 سال. تو بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جواب پر اولیاء کرام جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے سوال جنہوں نے پوچھا تھا وہ بھی اولیاء میں سے تھے. انہیں حیرت تو ہوئی لیکن وہ جانتے تھے کہ ولی کا کوئی جملہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا. تو یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، نہیں، جانتے تھے کہ اس میں کچھ حکمت ہوگی. پوچھا بایزید بستامی علیہ الرحمہ سے کہ بایزید یہ تو بتاؤ سفید ریش ہو چکی ہے، آپ نے کس وجہ سے فرمایا کہ آپ کی عمر 5 سال ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانے تک میں خدا کو تلاش کرتا رہا لیکن جب خدا کو تلاش کرتا خود کو پاتا، اور 5 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں خود کو تلاش کرنے نکلتا ہوں، ہر جگہ خدا کو پاتا ہوں. تو جب سے میں نے خدا کو پا لیا ہے بس وہی میری کل عمر ہے، وہی میری کل عمر ہے. اللہ والوں کی شان بڑی عرف و اعلیٰ ہوا کرتی ہے اور اس میں بھی سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند و بالا ہے، بہت عرف و اعلیٰ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آپ سمجھ چکے کہ اللہ کے ولی کو دور سے مدد کے لیے پکارنا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے. جب بھی کوئی یا غوث اعظم کہتا ہے تو اس کے تصور میں اللہ کا بندہ شیخ عبد القادر جیلانی ہی ہوتا ہے، اللہ نہیں ہوتا. وہ اللہ کے بندے کو اللہ کی دی ہوئی طاقت والا جان کر ان کو مدد کے لیے آواز دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بندے کی مدد فرماتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ، اس کے رسول اور مومنین تمہارے دوست ہیں.
یہ اللہ فرما رہا ہے. کون ہے مومنین؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں. پھر آگے جو بات فرمائی اسے آج سمجھ لو آپ. اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آج آ گئی تو میں سمجھتا ہوں آپ نے بہت کچھ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض حاصل کر لیا. قرآن نے کہا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. جو اللہ سے دوستی کرے، اللہ کے رسول سے دوستی کرے اور اللہ کے ولی سے دوستی کرے، بے شک یہ اللہ کا گروہ ہے اور یہی غالب آ کر کے رہے گا. یہ فیس بک پر اور ٹویٹر پر ہزاروں دوست بنا لو، کوئی تمہیں کام نہیں آئے گا، لیکن اگر دل میں غوث کی محبت کا چراغ روشن کر دیا تو یہاں بھی کام آئے گا اور میدان محشر میں بھی کام آئے گا. یہاں بھی کام آئے گا میدان محشر. سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے حوالے سے امام عشق و محبت کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک قربان جائیے. صرف دنیا کی بات نہیں کی بلکہ بات کی حشر تک کی. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، یعنی یا غوث پاک آپ کی غلامی کا پٹا حشر تک رہے. اب تیسری چیز کی طرف آ رہا ہوں. دو چیزیں آپ سمجھ گئے، غوث کا معنی بھی سمجھ گئے یا غوث المدد کہنا بھی سمجھ گئے. اب کیا غوث پاک کی محبت ہمیں کام آئے گی، اس کو میں سمجھا دوں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اب آئیے میں سمجھاؤں. قیامت حشر تک کی بات اعلیٰ حضرت نے. قیامت کا معاملہ کیا ہوگا؟ نفسا نفسی کی کیفیت. ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، ماں بچے سے بھاگ رہی ہوگی. یہ کیفیت ہوگی. کوئی کسی کے کام قیامت میں نہیں آئے گا، سب بھاگ رہے ہوں گے. اور جن سے ہم نے دوستی کی نا، کچھ جگری دوست ہوتے ہیں، یہ میرا دوست ہے ہمیں کام آئے گا، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. تو اب پروردگار سے پوچھیں کہ کیا غوث پاک کی محبت قیامت میں کام آئے گی؟ پوچھیں، قرآن سے پوچھ لیں. تو قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت میں جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. بعض جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے مگر متقین، یعنی جو تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں. اگر تم ان سے دوستی اگر تم نے کر لی تو یہ دوستی ایسی ہے کہ قیامت میں تمہیں کام آئے گی. جگری دوست تمہارا دشمن بن سکتا ہے، اللہ کا ولی کبھی تمہیں چھوڑ نہیں سکتا. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. کہ یہ غلامی، یہ غوث کا پٹا حشر تک میرے گلے میں رہے، حشر تک میرے گلے میں رہے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب دو تین حدیثیں وہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جسے سننے کے بعد آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ والوں کی محبت کا صلہ کیا ہے. پہلی حدیث میں بخاری شریف کی عرض کرتا ہوں. ولیوں میں غوث اعظم کا مقام سب سے عرف و اعلیٰ ہے، امام الاولیاء ہیں. اب آپ نے غوث پاک کو نہیں دیکھا، ہم نے غوث پاک کو نہیں دیکھا، لیکن محبت کرتے ہیں. تو کیا یہ محبت کام آئے گی؟ اب سنیے بخاری شریف کی حدیث. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو ایسے لوگوں سے محبت کرے جن سے اس نے ملاقات نہ کی؟ بخاری شریف کی حدیث. ایسے لوگوں سے محبت کرے جن سے اس نے ملاقات نہ کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو اب اگر کوئی غوث پاک سے محبت کرتا ہے، بھلے نہیں دیکھا غوث پاک کو، لیکن حضور کی بشارت ہے کہ قیامت میں ان کا ساتھ نصیب ہو جائے گا.
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہم ان کی طرح عمل نہیں کر پاتے، بے عمل ہیں، گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطاکار ہیں، کیا اس کے بعد بھی ہمیں غوث پاک کی محبت کام آئے گی؟ تو قربان جائیے، اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر بھی بڑا پیارا ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسا عمل نہیں کر پاتا۔ ہم اولیاء سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کے جیسا عمل نہیں کر پاتے۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز تو بہت دور کی بات ہے، عشاء کی ہی نماز وضو سے اور فجر کی نماز فجر کے وضو سے بھی آج بہت ساروں پر بھاری پڑ جاتی ہے، نہیں پڑھ پاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسا عمل نہیں کر پاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ حضرت ابو ذر نے کہا، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر نے اپنی بات کو دہرایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب میں دوبارہ وہی فرمایا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہم ان کے جیسا عمل نہیں بھی کر پاتے لیکن دل میں اگر اللہ والوں کی محبت ہے اور سچی محبت، تو قیامت میں ان کا ساتھ نصیب ہو جائے گا، قیامت میں ان کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ اب یہاں مزید کچھ عرض کرنے سے پہلے، عرض کرنے کی اب وقت کی گنجائش نہیں ہے، ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ اس واقعے کو سنو تاکہ اللہ کے ولی کی شان اچھی طرح سمجھ میں آئے کہ ان کے معاملات ہوتے کیا ہیں۔ حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں سو رہی تھی، چور آیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آج ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ گھر کو سونے سے پہلے دروازے کو بند کرتے ہیں، لاک کرتے ہیں، کنڈی لگاتے ہیں، کئی دروازے گھر میں ہوتے ہیں، لاکر ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، سب جگہ تالے سب لگے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں ہوتا ہی کچھ نہیں تو تالا لگائیں گے کیا اور کنڈی لگائیں گے کیا؟ تو ان کا دروازہ کھلا رہتا ہے، ان کے گھر کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اور الحمدللہ تحدیث نعمت کی خاطر کہتا ہوں، مدینے میں شیخ زکریہ نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بڑے عظیم ولی کامل اور حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کے خلیفہ اور نقشبندی سلسلے کے بڑے عظیم بزرگ، ان کی ملاقات کے لیے حضور مفکر اسلام کے ساتھ ہم اور شاہد قاری رضوان صاحب بھی تھے، ہم لوگ گئے تو ان کے گھر کا دروازہ کھلا تھا، دروازے پر لکھا ہوا تھا، میرے گھر کا دروازہ سب کے لیے ہمیشہ کھلا ہے، میرے مرنے کے بعد تم دعا کا دروازہ بھی ہمیشہ کھلا رکھنا۔ یہ ان کے دروازے پر لکھا ہوا۔ ہم گئے تو کوئی دستک دینے کی ضرورت نہیں، بس ایسے چلے گئے۔ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، ملاقات کی ہم لوگ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ والوں کیا کچھ ہوتا نہیں ہے دنیاوی ساز و سامان کے ان کو لاک لگانے کی ضرورت پڑے، ٹھیک ہے نہیں۔ اب جو کچھ بھی تھا حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ بہت مختصر تھا، کپڑے ہوں گے، کچھ چیزیں ہوں گی۔ چور اندر آ گیا گھر میں، دروازہ کھلا تھا، گھسا، جو ہاتھ لگا اٹھا لیا اس نے، سمیٹا، دروازے پر پہنچا، آنکھ کی روشنی چلی گئی، چور اندھا ہو گیا۔ اس نے فوراً توبہ کی، نہیں میں واپس کر دوں گا، سامان نیچے رکھا، آنکھ کی روشنی آ گئی۔ پھر اس کے ذہن میں بات آئی کہ شاید ہو سکتا ہے میری آنکھ میں اندھیرا آ گیا ہو، پھر سامان اٹھایا چوری کی نیت سے، پھر آنکھوں کے اندر اندھیرا آ گیا، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ جب آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے آزمائش ہے اور مجھے میرے گناہ کی سزا ہے۔ بہرحال 2-3 مرتبہ کے بعد اس نے پھر سامان رکھا۔ ذہن میں خیال آیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ رابعہ تو سو رہی ہیں اور میں ان کا سامان اٹھا رہا ہوں، نہ وہ بد دعا کر رہی ہیں، نہ کچھ کہہ رہی ہیں، نہ مصلے پر ہیں، نہ کوئی معاملہ ہے، ان کے بغیر کہ میری آنکھ کی روشنی کیسے چلی جاتی؟ تو غیب سے آواز آتی ہے، اے چور، غیب سے آواز آتی ہے، اے چور سن، ایک دوست اگر سو رہا ہے تو دوسرا دوست تو جاگ رہا ہے نا، ایک سو رہا ہے تو دوسرا تو جاگ رہا ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے گرد آلود چہرے والے لباس والے، بوسیدہ لباس والے، ایسے لوگوں کی وہ اگر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پوری فرما دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ولی کی رسائی قدرت تک ہوتی ہے اور ان کی دعاؤں کو مولا
قبول فرماتا ہے، اور ان کو اللہ عز و جل کی عطا سے اتنی طاقت ہوتی ہے کہ مرید کہیں بھی ہو، معتقد کہیں بھی ہو، ماننے والا کہیں بھی ہو، صدق دل سے اگر آواز دے تو وہ کرم کی نظر فرما دیتے ہیں۔ ان میں سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے، بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو سیدنا غوث پاک کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں روشن کرو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یا غوث المدد کہنا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، اور اسی کے ساتھ جس کسی نے بھی اولیاء کرام سے محبت اور خاص طور پر غوث اعظم سے محبت کی، ان کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمیں حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس چلتے چلتے ایک واقعہ یاد آ گیا تو عرض کروں۔ پہلی مرتبہ جے پور سے بامبے کی فلائٹ میں سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ سفر کر رہے تھے۔ پہلی مرتبہ فلائٹ میں بیٹھے تھے۔ مولانا منصور علی خان صاحب علیہ رحمہ بھی ساتھ میں تھے۔ تو یہ دو لوگ بائی ایئر آئے جے پور سے، اور مفتی نانپارہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور علامہ نظامی صاحب علیہ رحمت و رضوان، یہ دونوں بائی کار وہاں سے نکلے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ اور مولانا منصور علی خان صاحب جلدی پہنچ گئے، فلائٹ سے آئے تھے۔ 24 گھنٹے کے گزر جانے کے بعد حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ بھئی کیا ہوا، مولانا مشتاق احمد نظامی آئے کہ نہیں آئے؟ تو سب نے کہا نہیں حضور ابھی تک نہیں پہنچے۔ 2-4 مرتبہ اسی طریقے سے پوچھتے رہے، کچھ وقفے کے بعد جواب میں یہی بتایا جاتا رہا۔ تو پھر حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اللہ سلامتی کے ساتھ ان کو لے کر کے آ، اور جو ان کو دعا کرنی تھی وہ دعا انہوں نے کی۔ کچھ گھنٹوں کے بعد یہ دونوں آ گئے۔ تو مولانا منصور علی صاحب نے ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ پہلے جائیے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ سے ملاقات کیجئے، اس لیے کہ حضرت بہت ٹینشن میں آپ لوگوں کی فکر کر رہے تھے۔ وہ گئے حضرت کے پاس، تو حضرت نے پوچھا سفر کیسا گزرا؟ کیا سوال کیا؟ سفر کیسے گزرا؟ انہوں نے کہا حضرت بس اللہ نے کرم فرما دیا، آپ کی دعائیں کام آ گئیں۔ ہماری گاڑی جو ہے وہ ٹکرا گئی تھی اور بچنے کے کوئی امکانات بظاہر نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا کہ ہماری گاڑی جو ہے ٹکرانے کے بعد ایک درخت سے یا پہاڑ سے جا کر کے رک گئی، جس کی وجہ سے ہم محفوظ ہو گئے۔ گاڑی گڑھے میں گرنے سے، کھائی میں گرنے سے بچ گئی۔ تو اب سنیے، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور فرمایا شیرنی لے کر کے آؤ۔ اور جب شیرنی لائی گئی تو کہا چلو غوث پاک کی فاتحہ دے دیتے ہیں، اس لیے کہ میں نے نظر مانی تھی کہ یہ دونوں سلامتی سے آ جائیں تو میں غوث پاک کی نیاز کروں گا۔ اور جب نظامی صاحب علیہ الرحمہ سے اور مفتی نانپارہ سے پوچھا گیا کہ یہ واقعہ آپ کے ساتھ حادثے کا کب ہوا، جو وقت انہوں نے بتایا تھا وہی وقت حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی دعا کا وقت تھا۔ یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غوث پاک کے صدقے میں اللہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں زندہ بھی رکھے، موت بھی ان کی محبت میں عطا فرمائے، اور کل بروز قیامت ان کا ساتھ بھی نصیب فرمائے۔